جو کچھ بھی مانگنا ہے رب سے مانگنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے، چھوٹا کام بڑا کام ہر ایک کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کی رضا میں ہی راضی رہنا ہے۔ آیت کو دیکھیں گے آگے، ان اگر تعذبہم تو سزا دے ان کو، فإنہم تو یقیناً وہ عبادو کا بندے ہیں تیرے، اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن اور اگر تغفر تو بخش دے، لہم ان کے لیے، فإنکا تو یقیناً انتا تو ہی العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں بھی ڈیٹیل سے اللہ رب العزت کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے بندے ہیں، کل مالک کل مختار اللہ رب العزت، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پہ غالب کمال حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ اس کی شان کریمی ہے، ہم کسی کے بارے میں بھی یہ گمان ہرگز نہیں کر سکتے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، اور وہ بھی اللہ کی شان ہے۔ شاید اس کا ایک عمل اللہ کو ناپسند ہوا، کوئی دوسرا عمل ایسا پسند آ گیا ہو کہ اس کی بخشش کر دے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی بخشش کی دعائیں مانگیں، دوسروں کی بخشش کی بھی دعائیں مانگیں، کسی کے گناہ کو دیکھتے ہوئے اس کو گناہ گار ڈکلیئر نہیں کریں۔ آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے کیا اپنی تنہائی میں اللہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ ان شرطیہ ہے، آگے جملہ فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے، تو عذب مزید فی باب سے آیا ہے، عین دال با اس کا روٹ بڑھ ہے، ہم اس کا مفعول بھی ہے، انتا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فا سبب بھی ہے اور جواب شرط بھی آ رہا ہے، فإنہم فا حرف جواب شرط جو کہ شرط کا ہے، ان شرط کا، انہ حرف ناصبہ مشبہ بالفعل ہے، ہم اس کا اسم انہ ہے، عبادو کا مرکب اضافی ہو کے مرفوع ہونے کی وجہ سے خبرو انہ ہو گئی، تو انہ اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا، اور فا کی وجہ سے جواب شرط بن گیا جملہ شرطیہ کا، تو شرط اور جواب شرط دونوں مل کے جملہ شرطیہ انشائیہ ہو گئے۔ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ وَإِن سیم بالکل وہی ترکیب ہے، واو حرف عطف ہے، ان شرطیہ ہے، تغفیر فعل مضارع مجزوم ہے، غفارہ یغفرو فعل مضارع باب ضاد غین فار اس کا روٹ پڑ آ گیا، اور انتا کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، مجزوم نظر آ رہا ہے آپ کو، اور مرکب لہم مرکب جاری ہو کے متعلق تغفیرہ فعل کی ہو جائے گا، فا یہاں سے جواب شرط شروع ہو جائے گا، فا جواب شرط ہے، انہ حرف ناصبہ مشبہ بالفعل کے، کا اس کا اسم آ گیا جو کہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، انتا تو ہی ضمیر فصل مبتدا خبر یا پھر اسم و انہ اور خبر و انہ میں فاصلہ پیدا کرنے کے لیے آئی، اس نے کیا کیا، خبر میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خبر کو معرفہ بھی کر دیا، ال دونوں میں آ گیا، مرکب اضافہ یہ دو خبریں آ گئیں، العزیز سب پہ غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے، اللہ رب العزت کی یہ دو صفات آ گئی ہیں، ان دونوں کو معرفہ کر دیا ضمیر فصل نے، اب پہلی خبر بن جائے گی العزیز، دوسری خبر بن جائے گی الحکیم، تو انا اپنے اسم اپنی خبر کے ساتھ مل کے خبروں کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ اسمیہ جزائیہ بن گیا، ٹھیک ہے، جزائیہ بن گیا نا، جملہ جزائیہ بنائیے، تو اب شرط اور جواب شرط دونوں مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ انشائیہ بن گئی، تو مفہوم بہت ایزی اور بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت بادشاہ شہنشاہ ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، ہر ایک چیز میں اللہ رب العزت کی حکمتیں موجود ہیں، یہ بہت بہترین انداز ہے معنی کی، جب ہم اللہ رب العزت سے کوئی بھی معافی کا خواستگار ہونا تو یہ معافی کا ایک بہت خوبصورت انداز بھی ہے، درخواست بھی ہے یہ، جس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی شفقت کا اظہار بھی ہے کہ جو نوع انسانی کے لیے انبیاء کی شخصیت کا ایک خاصہ دکھاتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کہہ سکتے، مقام عبدیت یہی ہے کہ اللہ تو ہے، کل تیرا اختیار،
تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، اگر ہمیں چاہے معاف فرما دے۔ تجھ سے تو کوئی باز پرس نہیں کر سکتا نا، اللہ کے اوپر تو کوئی نہیں ہے جو اللہ سے پوچھے کہ اللہ میرے تو گناہ نہیں تھا تو نے مجھے سزا کیوں دی، یا اللہ تعالیٰ میں تو نیک تھا تو میری تو یہ نیکیاں تھیں۔ اللہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اللہ سے جواب طلب نہیں کر سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نا قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے والی آیات میں اس کا پورا ایک ڈراپ سین آئے گا اس معاملے کا، وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔